کہ صرف رضویت کا نام لینے سے یا اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کا پیروکار نہیں بنے گا جب تک کہ اعلیٰ حضرت کی مکمل تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ تعظیم سادات کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، ان کے فضائل اور مناقب اور محامد و محاسن بیان کیے جائیں۔ نمبر 1 امام اعلیٰ حضرت، نمبر 2 پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دو ہستیاں اہل سنت و جماعت کے لیے انتہائی مقتدر اور انتہائی معتبر، انتہائی معتمد اور انتہائی مستند ہستیاں ہیں۔ ان دو کی صرف باتیں کر کے میں بات کو وائنڈ اپ کروں گا، بات اپنی ختم کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین احتشام، عظمت سادات کے حوالے سے، عظمت اہل بیت کے حوالے سے آج ہم چوتھا بیان آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 3 بیان ہمارے ریکارڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ پہلا جو ہمارا بیان تھا وہ عظمت سادات من الآیات البینات، یعنی قرآن پاک کی روشنی میں جو اہل بیت اکرام کی جو شان ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات اور سادات کرام یعنی اہل بیت کرام، اور تیسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ائمہ اربعہ اور عظمت اہل بیت۔ اب اس میں چونکہ سر فہرست امام اعظم امام الائمہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آتی ہے، اس سے ہم یہاں آج کا جو اپنا ٹاپک ہے، جو موضوع ہم شروع کریں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات انتہائی معروف ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شاگرد تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ اعتراض رہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہم عصر ہیں اور ایک ہی زمانے کے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ہم عصر ہوتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کو اختیار کریں اور ان کے سامنے زانو تلمس کریں اور پھر ان سے اسباق حاصل کریں۔ یہ جب اعتراض کیا گیا اور اعتراض کرنے والے انتہائی معروف یوں سمجھے کہ ابن تیمیہ ہو گزرے ہیں، تو اس کا جواب یوں تو بہت سے علماء حضرات نے دیا، لیکن ایک مولانا صاحب جنہیں مولانا شبلی نعمانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سیرت النعمان کے اندر اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، بڑا زبردست اور عمدہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں، لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت ہے؟ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھر سے شریعت چلی ہے، جن کے گھر میں جبریل آتے جاتے ہیں۔ اگرچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، وہ جو حضرات ہمیں سنتے رہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے ایک سیریز چلائی تھی، جس طرح یہ اب محرم شریف کے مہینے میں ہم نے عظمت اہل بیت کرام، عظمت سادات کے حوالے سے ایک سیریز چلائی ہے۔ اس طرح ماہ رمضان المبارک میں ایک سیریز ہم نے تقلید کے نام کے ساتھ چلائی تھی، اور اس میں پھر ہم نے بتایا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا علمی روب اور دبدبہ، آپ کس قدر قداور شخصیت ہیں، اور کس طرح آپ امام المحدثین ہیں، کس طرح آپ امام المجتہدین ہیں، امام الفقہاء ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ ان اپنی ویڈیوز میں وہ بیان کی تھی، وہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ تسلی کے لیے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ان تمام رفعتوں کے باوجود، ان تمام کمالات کے باوجود، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 12 اماموں میں سے ایک ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ایک فرد ہیں، ان کے سامنے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ اور کیا نسبت ہے کہ حدیث و فقہ بلکہ تمام علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے ہیں، اور وہ صاحب الدار ادری بما فیہا، کہ یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ گھر والا ہی جانتا ہے کہ گھر میں نے کیا رکھا ہے، کہاں رکھا ہے، اور جن کے گھر سے شریعت چلے، جن کے گھر سے قرآن کے اترنے کی گونج اور صدائیں آئیں، پھر وہ جانتے ہیں کہ قرآن اصل میں کیا ہے، شریعت اصل میں کیا ہے، دین اصل میں کیا ہے، حدیث کیا ہے اصل میں۔ وہ جن کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ ہمارے نانا جان کے فرامین ہیں۔ اب آگے چلیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے چند اشعار جو اہل بیت کرام کی شان میں ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، مفہوماً آپ کے سامنے عرض کرتا جا رہا ہوں تاکہ وقت کے پیش نظر ہمارا وقت بھی بچتا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم یہود کی دوستی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ظاہر ہے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی دوستی معلوم ہے۔ یعنی یہودی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے حضرت ہارون علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح آپ فرماتے ہیں اسی طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بہت عظیم اور بزرگ سمجھتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
نصارہ جو ہے ان سے بہت ان کا ادب و احترام اور ان کے ساتھ محبت اور تکریم کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر مسلمان آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو کیسے دوست نہ رکھیں؟ اس محبت میں خواہ کوئی قتل ہو یا بے دین بتایا جائے، خواہ اس کو کچھ بھی کہا جائے، اب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز کیا جائے، اس میں کوئی یوں سمجھے کہ چھپن چھپا والا معاملہ کیا جائے۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جو بھی اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کس نسبت سے کرتا ہے، ہر بندہ مومن جانتا ہے، ہر اہل بیت کا محبت کرنے والا جانتا ہے۔ محبان اہل بیت سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو اہل بیت کرام سے، سادات عظام سے جو محبت کر رہے ہیں وہ فقط حضور علیہ السلام کی نسبت سے، حضور علیہ السلام کے واسطے سے ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ تو اس قدر ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو واضح فرمایا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین مقدسات تھے۔ پھر ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ درس حدیث جب دے رہے تھے، دوران درس حدیث آپ کا چہرہ بار بار متغیر ہو جاتا اور تکلیف کے آثار نمودار ہو جاتے، لیکن آپ نے ذرا سا نہ زبان کے ساتھ نہ حرکات و سکنات کے ساتھ چون و چرا کیا، بلکہ درس حدیث کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے درس حدیث کو جاری رکھا، اور اختتام پر شاگردوں نے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا چہرہ بار بار متغیر ہو جاتا؟ آپ نے جب اپنے آستین کو جھاڑا تو وہاں سے ایک بچھو نکلا، اور ایک روایت کے ایک اندازے کے مطابق کہ اس بچھو نے آپ کو 70 مرتبہ ڈنگ مارا، اس کے باوجود آپ نے درس حدیث کے اس ادب کی وجہ سے، اس تعظیم کی وجہ سے آپ ذرا سا اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اور نہ کوئی شور و غل کیا، نہ آواز اونچی ہوئی۔ اور پھر یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا درس حدیث میں یہ معاملہ ہے کہ اگر بچھو 70 مرتبہ ڈنگ بھی مارے تو آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، اب یہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوران درس حدیث آپ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہوتے، کبھی بیٹھ جاتے۔ اب یہ جو تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، آپ کے متعلقین ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام مالک، یہ وہی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی امام مالک ہے جنہیں مجتہد مدینہ کہا جاتا ہے، جنہیں محدث مدینہ کہا جاتا ہے، جنہیں فقیہ مدینہ کہا جاتا ہے، جنہیں مفتی مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ آپ کو 70 ڈنگ مارے بچھو نے اور آپ ذرا سا اپنے مقام سے نہ ہلے۔ آج کیا معاملہ ہے کہ آپ درس حدیث کے دوران ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں۔ خیر، جب درس حدیث مکمل ہو چکی تو شاگردوں نے ہمت کر کے عرض کی کہ حضور آج کیا معاملہ ہے کہ ایک وہ دن تھے کہ ہم نے دیکھا کہ 70 ڈنگ مارنے پر بھی آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، آج کیا معاملہ ہے کہ بار بار آپ درس حدیث کے دوران کھڑے ہو جاتے اور کافی دیر قیام کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے، اور یہی معاملہ درس حدیث کے دوران متعدد بار پیش آیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں بات یہ ہے کہ میں بالکل اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا، لیکن واللہ میں جب درس حدیث دے رہا تھا تو بچوں میں سے کھیلتے کھیلتے ایک بچہ میرے سامنے آ جاتا اور میں اسے پہچانتا ہوں کہ وہ سید زادہ ہے، وہ سید صاحب ہے، وہ حضور کے خاندان میں سے ہے، حضور کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا، جب تک میری نگاہوں کے سامنے وہ رہتا میں اس کے ادب و احترام کے لیے کھڑا رہتا، اور جب وہ تشریف لے جاتا، جب وہ چلا جاتا پھر میں بیٹھ جاتا۔ یہ معاملہ کئی مرتبہ جو ہوا تو وہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ سید صاحب، وہ بچہ جو ہے وہ بار بار آ جاتا، جب بھی وہ آتا تو میں کھڑا ہو جاتا، جب چلا جاتا تو میں بیٹھ جاتا۔ تو یہ گفتار اور کردار سے ہمیں ائمہ اربعہ نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے مقتدیان نے ہمیں یہ بتایا کہ اہل بیت کرام، سادات کرام کی تعظیم و توقیر کس انداز میں کرنی ہے۔ اس روایت کو توقیر سادات صفحہ نمبر 82 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انتہائی معروف اماموں میں سے آپ گزرے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے آپ تیسرے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جب بھی میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ سادات کرام کی تعظیم و توقیر کرتا ہوں، اور جب بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی اولاد زہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا میں سے کوئی اہل بیت کے گھرانے سے، خاندان سے کوئی آ جاتا تو آپ تعظیم کے لیے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تعظیم کرتے ہوئے اس کے لیے پیش قدمی فرماتے، اس کو سینے سے لگاتے اور اسے اپنی مسند پہ، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کبھی بھی میں سادات کرام کے نہ آگے بیٹھا ہوں نہ ان کی برابری میں بیٹھا ہوں، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس حد تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں کسی سید کی برابری میں بیٹھا ہوں، کہ مجھے دیکھنا تو چاہیے کہ میں کس کی برابری میں بیٹھ رہا ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد۔ اور کہاں امام عبد الوہاب شعرانی آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی سید کی برابری میں بیٹھوں یا کسی سید کی جگہ پہ بیٹھوں
یا کسی سید کے بسترے پر میں سوؤں اور آرام کروں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سید صاحب کو ہمیشہ آگے بٹھاتے، جو بھی ہوتا جیسا بھی ہوتا، اور آپ پیچھے بیٹھ جاتے، کبھی ان کی برابری میں نہ بیٹھتے اور نہ کبھی ان سے آگے ہو کر بیٹھ جاتے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی محبت تو اس قدر اہل بیت کرام کے ساتھ معروف ہے کہ اس محبت کی وجہ سے، محبت اہل بیت کی وجہ سے، ادب اہل بیت کی وجہ سے آپ کو کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتوں کو بھی برداشت کرنا پڑا، کئی مرتبہ آپ کو اس اسم کے ضمن میں سزائیں بھی ملی، کئی مرتبہ آپ کو اسی وجہ سے کوڑے بھی برسائے گئے آپ پر، کئی مرتبہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ وجہ صرف ایک تھی، محبت اہل بیت، اور پھر اسی محبت اہل بیت کی وجہ سے آپ کو کئی مرتبہ تانے بھی سننے پڑے، آپ کو رافضی ہونے کے بھی تانے دیے گئے، آپ کو شیعہ ہونے کے بھی تانے دیے گئے، لیکن آپ نے، حالانکہ دیکھیں نا آج کل ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ بندہ رافضی ہے جو صحابہ پر تبرہ کرے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تبرہ خدا نہ خواستہ، کوئی سب و شتم کی روایت، کوئی جو انہوں نے صحابہ کے خلاف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف معاذ اللہ کی ہو، آپ ہمیں دکھا دیں۔ کوئی ایک ضعیف سند ہی ایسی دکھا دیں کہ جس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ادنا سے ادنا صحابی، جماعت صحابہ میں ادنا کی بات کر رہا ہوں، جماعت صحابہ میں، گروہ صحابہ میں جو ادنا سے ادنا صحابی ہو، اس کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو جس سے آپ کو لگے کہ یہ رافضی ہونے کی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی، نہ انشاءاللہ اس روایت میں کوئی صداقت ہوگی۔ اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی ہونے کے تانے دیے گئے، اور اسی چیز کو آپ نے خود بھی محسوس فرمایا کہ اس قدر آپ محبت اہل بیت میں مستغرق ہو گئے، محبت آل رسول میں مستغرق ہو گئے کہ لوگوں نے آپ کو رافضی تک کہا۔ اب دیکھیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ان کان رفدن حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی رفض ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضو، پس پھر جن و انس گواہ ہو جائیں، یہ دونوں بڑی جماعتیں، جن و انس اللہ کی مخلوقات کی دو بڑی جماعتیں، یہ گواہ رہ جائیں اگر محبت اہل بیت ہی رفض ہے، محبت آل محمد ہی رفض ہے، تو آج پھر امام شافعی رافضی صحیح۔ اب اسی چیز کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا یا آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اسی سے فرض کی گئی ہے، یہ کوئی مستحب نہیں ہے، یہ کوئی مستحسن نہیں ہے، یہ کوئی مباح امر نہیں ہے، یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ایک وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا اور ایک وہ بندہ جو نماز تو پڑھتا ہے اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کرام کے ساتھ، سادات اعظام کے ساتھ محبت کرنا بھی فرض ہے۔ اور وہ آیت مقدسہ ذہن میں لائیے جو ہم نے اس وقت، جب ہم پہلا جو بیان تھا جس میں ہم نے عرض کیا تھا قرآن پاک کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، آپ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس تبلیغ رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو، سوائے اس کے کہ تم میرے خاندان سے مودت رکھو۔ اب یہ اہل بیت سے محبت رکھنا یہ کوئی ضمناً امر نہیں ہے، ضمناً عمل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں میں سے ایک فرض ہے، یہ کوئی مستحب یا مباح امر نہیں ہے، یہ صرف مستحسن امر نہیں ہے، بلکہ یہ فرائض میں سے ہے، اس کے اوپر ہر حال میں عمل پیرا ہونا ہے، اس کو ہر حال میں اس کو گلے سے لگانا ہے، سینے سے لگانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرماتے ہیں کہ آپ کی تعظیم اور توقیر سادات کرام کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہونی چاہیے کہ جو شخص آپ حضرات پر درود نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نامکمل ہے، اس کی تو نماز ہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی نمازیں بھی کامل رہیں، اس کا ایمان بھی کامل و اکمل و مکمل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اہل بیت کرام کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ محبت رکھے۔ اب آگے آئیے، اب چونکہ یہ ائمہ اربعہ تو ان کی فہرست مکمل ہو چکی، اب چونکہ اس زمانے میں، اس دور میں اہل سنت و جماعت کو پہچانا جاتا ہے امام اعلیٰ حضرت کے نام سے، تو ان کا حوالہ میں لازمی آپ کو عرض کرتا چلوں گا۔ نمبر 1 امام اعلیٰ حضرت، نمبر 2 پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دو ہستیاں اہل سنت و جماعت کے لیے انتہائی مقتدر اور انتہائی معتبر، انتہائی معتمد اور انتہائی مستند ہستیاں ہیں۔ ان دو کی صرف باتیں کر کے میں بات کو وائنڈ اپ کروں گا، بات اپنی ختم کروں گا۔ امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو عقیدہ ہے، جو آپ کا انداز ہے سادات کرام کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے، وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہم اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور صحیح سنی ہونے کی پہچان امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کو
ہم گردانتے ہیں اور الحمدللہ ایسا ہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ صرف رضویت کا نام لینے سے یا اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کا پیروکار نہیں بنے گا جب تک کہ اعلیٰ حضرت کی مکمل تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا عاشق کہنا، اعلیٰ حضرت کا محب کہنا یہ بڑا آسان ہے، اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانا بڑے آسان ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی پہ عمل پیرا ہونا یہ بڑا دشوار ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں عظمت سادات کے حوالے سے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، حیات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 49 میں امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کے پاس ایک سید صاحب آئے جو بچے تھے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ حضور میں آپ کی خدمت میں گھر میں کام کاج کیا کروں گا، اس پہ یہ ہے کہ میں غریب بندہ ہوں، میرا گزر بسر ہو جائے گا، مہینے پہ آپ مجھے اجرت اور تنخواہ کی صورت میں دے دیا کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو امام اعلیٰ حضرت کو کہیں سے پتہ لگا کہ یہ بچہ تو سید زادہ ہے، یہ تو آل نبی ہے، یہ اولاد علی ہے، تو آپ نے فوراً اس سے کام لینا بھی ترک کر دیا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ بچہ جو بھی فرمائش کرے اس کی پوری کر دیا کرو، جو کھانے کو مانگے اس کو دے دیا کرو، اور جو بھی حکم کرے اس کے حکم کی تعمیل کر لیا کرو، اور ساتھ بچے سے یہ فرمایا کہ آپ ہمیشہ یہاں رہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہماری خدمت نہ کریں، ہم آپ کی خدمت کیا کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے چونکہ آپ سے کام لینا بند کر دیا تو آپ کی تنخواہ بھی بند ہو گئی، نہیں، آپ کی تنخواہ آپ کو آپ کے ہدیہ کی صورت میں انشاءاللہ ہر مہینے آپ کو برابر ملتی رہا کرے گی، آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، بلکہ جو ہمارے لائق حکم وہ آپ فرما دیا کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کس قدر محبت کا اظہار فرمایا، ورنہ آج کون ایسا ہے جو سادات کرام کے پاس ہے، بلکہ الٹا سادات کا حق کھانے والے بڑے موجود ہیں، سادات کے حق پر ڈاکہ مارنے والے بڑے اشخاص موجود ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ سادات کی بارگاہ میں کوئی اس طرح ان کا حق جو ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ آگے چلیے، تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا چند ایک ایپیسوڈز میں کہ یہ تصفیہ جو تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اس کی اگر آپ وجہ تالیف پڑھیں گے، وجہ تالیف میں ہی تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت و صراحت فرمائی ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں سادات کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کے فضائل و مناقب کم بیان کی جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کون ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیے کہ اس کی وجہ کون ہے، کیوں نہیں بیان کیے جاتے۔ اب دیکھیے کہ اس کے کتاب کے لکھنے کی اصل جو وجہ ہے، مین مقصد اس کتاب کے لکھنے کا وہ یہ ہے کہ تعظیم سادات کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، ان کے فضائل اور مناقب اور محامد و محاسن بیان کیے جائیں، اور لوگوں کو بتایا جائے سادات کرام کی عظمت اور شان اور توقیر کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔